اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ ساتھیوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کا پہلا حصہ آپ ساتھیوں کو بتایا تھا۔ آج حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے، سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ حضرات نے پہلے بھی سنا کہ انبیاء جتنے بھی آئے ان تمام انبیاء کو لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ ہماری طرح کے بشر ہیں اور اس وجہ سے آپ پیغمبر اور رسول کیسے ہو سکتے۔ دوسری یہ بات بھی کی، تقریباً انبیاء کو لوگوں نے یہ بات کی کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، اور اسی طرح ایک اور بات یہ بھی کی کہ ہم آپ کو یا تو قتل کر دیں گے یا آپ کو اس بستی سے ہم نکال دیں گے۔ بالکل یہی باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ان کو کرتی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس قوم نے کہا قالوا انما انت من المسحرین۔ اس قوم نے کہا کہ آپ پر کوئی جادو سا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتے ہیں، کاروبار، بزنس اور تجارت کے اندر اپنی مرضی اور من مانی کرنے سے بھی روکتے ہیں، اور ایکا کے جو بت ہیں اور جو جھنڈ یا اس قسم کے سارے بت جو تھے ان کی پوجا سے روکتے ہیں۔ تو لگتا ایسے ہے ہمیں کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات کہنے لگے وما انت الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح کے انسان اور بشر ہیں، لہذا ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ سچے نہیں۔ اور یہ بات تقریباً ہر پیغمبر اور ہر نبی اور رسول کو ان کی قوم کہتی رہی، اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو جس چیز نے روکا انبیاء پر ایمان لانے سے وہ یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح کے بشر ہیں، آپ پیغمبر اور نبی اور رسول نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات قوموں کی یہ بھی ہوتی تھی کہ قومیں یہ کہتی تھیں کہ جو پیغمبر اور نبی اور رسول ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس مال و متاع اور سونا زیورات اور مویشی اور جانور اور دنیا کے ہر قسم کی نعمتیں، اور پتہ چلے کہ یہ پیغمبر ہے۔ لیکن اللہ کا قانون جو ہے وہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور اللہ تعالیٰ کا نظام وہ الگ تھلگ ہے انسانوں کی سوچوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ یتیم تھے، اور جب بڑے ہوئے لڑکپن کے اندر آئے تو بکریاں چراتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور جب مزید جو کچھ بڑے ہوئے اور تجارت کرنے لگے تو مزدوری کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تجارت کے لیے باہر گئے، یعنی مال و متاع، اس قسم کی کثرت اور بہتات اور مال و دولت یہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت انسانوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مادہ یا مادیت یا دنیا کی نعمتیں ملیں یا نہ ملیں وہ ہماری تقدیر ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں انسان کے دل اور دماغ میں کہ یہ انسان جو کچھ بھی ملا اس کو ہماری نعمتوں سے، یہ ہمیں مانتا ہے یا نہیں مانتا۔
یہ انسانوں کا معیار ہے، دنیا کا معیار ہوتا ہے کہ انسان مال اور دولت کی وجہ سے تولتے ہیں اچھائی اور برائی کو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں۔ پھر کہنے لگے وَإِنَّا نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو سچا نہیں سمجھتے، کس وجہ سے کہ آپ بشر ہیں، اس وجہ سے آپ پیغمبر اور نبی اور رسول جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ آگے کہتے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قوم کہنے لگی اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمارے اوپر آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کر دے۔ عقل مند انسان، سمجھدار انسان ایسا کرتا ہے کہ بھئی اگر یہ انسان سچا ہوا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر یہ سچا تو ہمیں کیا کر، ہدایت دے، اگر سچا نہیں تو ہمیں اس سے کیا کر، بچا لے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اے پیغمبر اگر آپ سچے ہو تو دعا کرو ہمارے لیے، اللہ تعالی ہمیں آسمان سے کیا کرے، عذاب نازل کر دے۔ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ دنیا کے اندر انسان سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں جو مجھے اچھائی کی اور ایک اچھے راستے کی تبلیغ اور وعظ اور نصیحت اور سارا کچھ بتا رہے ہیں، اگر سچے ہیں تو مجھے ہدایت دے، اگر جھوٹے ہیں تو مجھے بچا۔ وہ کہتا ہے نہیں سچے ہیں تب دعا کرو ہمارے اوپر اللہ کیا کرے، اللہ تعالی ہمارے اوپر عذاب نازل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہو گئے جیسے اس دھرتی پر وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اور اس قصے سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں یا ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں موجود ہوں، معاشرے کے اندر جو برائیاں موجود ہوں، انسان اور مسلمان کو ان کا انکار کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی مسلمان جس معاشرے کے اندر بھی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ کافروں کے معاشرے ہوں چاہے وہ مسلمانوں کے معاشرے ہوں، مسلمان کے لیے زندگی کا قانون اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اگر برائیاں موجود ہوں وہ برائی نہ خود کرے اور نہ اس برائی سے محبت کرے۔ اگر ایسا انسان نہ کرے، مثلا انسان کہتا ہے بھی میری تو جنت پکی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی، اور میرا سارا سسٹم پورا ہے، تو وہ انسان آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف، ان بیماریوں کی طرف وہ آہستہ آہستہ مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جس انسان کے دل کے اندر موجودہ معاشرے کی برائیوں کے خلاف نفرت ہو وہ کبھی بھی ان گناہوں کی طرف میل نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر اگر ہم رہتے ہیں، چاہے کافروں کا معاشرہ ہے یا مسلمانوں کا، جو بیماریاں جو گناہ اس وقت کے موجود ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ ان سے نفرت بھی کرے اور وہ کام خود بھی نہ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا یہ پھر وہی مسئلہ بن جاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے۔ مثلا اگر ایک انسان یہ کام نہیں کرتا، یعنی گناہوں سے رکتا نہیں، اور جو معاشرے کے اندر بیماریاں اور گناہ موجود ہیں وہ کہتا ہے کہ چلتا رہے، ہمارا کیا، مجھے خود جو ہے وہ بچنا ہے، اگر وہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتا گناہوں کے خلاف تو آہستہ آہستہ میل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک گھر کے اندر اگر کوڑا کرکٹ ہو، گندگی پھیلی ہو اور اس کے اندر صفائی نہ ہوتی ہو، تو میں اگر اس کو نہ بولوں کہ بھی یہ سارا کچرا جو جمع ہے اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا، اور کچھ بھی نہ ہو تو جو بیماریاں یہاں ہوں گی آہستہ آہستہ ہماری طرف بھی، ہمارے گھر، اور کچھ بھی نہ ہو تو بدبو تو آئے گی نا۔ تو اگر میں اس گھر والوں کو نہیں روکتا تو میرا مسئلہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح معاشرے سے اگر ہم گناہ کو یا بیماریوں کو یا اس قسم کے مسائل کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں تو وہ آہستہ آہستہ ہمارا مزاج بھی ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ شعیب علیہ السلام نے جب قوم کے اندر وہ بیماریاں موجود تھیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ سب سے پہلا اصول جو حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ مسلمان کو گناہوں کے خلاف، گمراہی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، نہ کہ مسلمان کیا کرے، خود گناہ کرنے لگ جائے اور گمراہیوں کا شکار ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جس طرح پہلے بھی سنا کہ انبیاء کا اور رسولوں کے جس طرح آپ نے پہلے قصے اور واقعات سنے، ان سارے قصوں کے اندر، ان سارے واقعات کے اندر ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ اس وقت کے سرداروں، مالداروں، اقتدار والے، اختیار والے، طاقت والوں کا ان کی سوچ جو ہے وہ کیا ہوتی تھی؟ سچ کے خلاف۔ طاقت والے، اختیار والے، قوت والے، مالدار اور معاشرے کے اندر با اثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا موقف کیا ہوتا ہے انبیاء کے خلاف؟ وہ سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح بات نہیں کر رہے۔ انبیاء کو جو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح بات نہیں کر رہے، ایک اگر نہ مانے، پھر دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا، پھر تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ عوام الناس کو کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے ان کی بات کو مان لیا تو آپ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ پھر چوتھی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ان کی بات مان لی تو گمراہی تو آپ کا مقدر بنے گی، لیکن انبیاء کو، رسولوں کو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ پانچویں بات یہ کہ اگر وہ نکال بھی نہ سکیں پھر کہتے ہیں ہم آپ کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ یہ جو ذہن اور سوچ ہے ان لوگوں کی جو معاشروں کے اندر طاقتور ہیں، اختیار والے ہیں، مالدار ہیں، چودھری ہیں، معاشرے کے اندر با اثر لوگ ہیں، ان کے یہ 4-5 کام ہوتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں، عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس پیغمبر اور نبی اور رسول کو سمجھاتے ہیں، یا کہتے ہیں جادو ہو گیا، یا کہتے ہیں بستی سے نکال دیں گے، یا پھر قتل کی سیدھی دھمکی۔ اور یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی کی۔ آج کی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جو دنیا کا بڑا ماما ہے وہ یہی کہتا ہے، ہیں جی، جس نے میری بات نہ مانی اس کی روٹی بند، جس نے میری بات کو تسلیم نہ کیا اس کے سارے کھانے پینے کے وسائل ذرائع بند۔ تو آج کا جو دنیا کا جو بڑا سردار بننا چاہتا ہے یا بنا ہوا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ جس نے میری بات نہ مانی اس کے کھانے پینے اور اس قسم کے سارے وسائل ذرائع بند۔ پھر تیسرا یہ کہ ہم آپ کو اس پتھروں والی زندگی میں بھیج دیں گے۔ چوتھا یہ عوام الناس، اس علاقے ملک کی جو عوام ہوتی ہے، پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی جس طرف آپ جا رہے ہو وہ خطرہ ہے، جو ہم سمجھائیں آپ کو وہ سمجھو، وہ اچھا ہے، اور وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے۔ تو آج کی مخلوق اور آج کی دنیا بھی ایسے کرتی ہے، یا کسی علاقے کے ایک با اثر بندے کو دیکھ لیں، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر وہ الٹا بندہ ہے، سیدھا آدمی نہیں ہے، تو کبھی بھی سچ بات مانے گا نہیں، اور نہ ہی سچ بات کو اپنے قریب آنے دے گا، اور نہ سچے آدمی کو اپنے معاشرے کے اندر کسی اختیار میں، اقتدار میں، طاقت میں آنے دے گا، کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو اپنی بستی سے کیا کریں گے؟ آپ بات نہیں مان رہے نا، سارا کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ناپ تول اور تجارت اور بزنس اور منڈی اور یہ سارے کام الٹے ہیں، سیدھا کرو ان سب کو، اور بتوں کی ہم پوجا چھوڑ دیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے ایک نئی بات کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو بستی سے کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ والذین آمنوا معک، اور من قریتنا، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی نکال دیں گے۔ یا پھر آپ ایسا کرو لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ ایسا کریں
ہماری ملت میں آ جائیں، ہمارے جیسے بن جائیں، آپ کو معافی ہے۔ کیا کریں؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جہاں بگاڑ ہوتا ہے، اگر آپ معاشرے کے راستے پہ چل رہے ہیں، جس طرح معاشرہ کر رہا ہے آپ ویسے کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں ٹوکے گا، کوئی آپ پر طنز تشنیع کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ معاشرے کے ڈھب پہ چل رہے ہیں، معاشرے کے طریقے پہ، جس طرح معاشرہ کر رہا ہے آپ ویسے کر رہے ہیں، اگر آپ کا زندگی کا طریقہ ایسا ہے تو آپ کو کوئی روکے گا، منع کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آپ گناہ کریں، چھوٹا کریں، بڑا کریں، اچھا کریں، برا کریں، حلال کمائیں، حرام کمائیں، کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جو ہی آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، اسی دن سے آپ کے گھر کے اندر کے لوگ آپ کے مخالف، ماں باپ مخالف، چھوٹے بڑے مخالف، رشتہ دار مخالف، بستی علاقے والے مخالف، سارا وہ جو ایک گمراہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اس مسلمان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور جو مسلمان اپنے اسلام اور دین کو سمجھتا نہ ہو کہ میرا راستہ کلیئر ہے کہ نہیں، مثلا ایک بندہ روڈ کے اوپر جا رہا ہے، آگے ساری رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں میں راستہ بھی ہو، پھر لوگ اس کو کہتے ہیں بھی آگے کیسے جائے گا، راستہ تو بند ہے۔ بندہ دور سے دیکھتا ہے واقعی بندہ پلٹ جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ جب ساتھ قریب جاتا ہے تو راستہ تو ہوتا ہے، آگے منزل اس کی قریب ہوتی ہے۔ یہی کچھ اسلام اور دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو اگر اپنے جو تصورات ہیں اسلام کے، جو ایمانیات ہیں، جو اسلام اور قرآن اور اللہ اور اس کا رسول سمجھاتا ہے، وہ کنسیپٹ تصورات اگر ہمارے دماغ میں کلیئر نہیں کہ واقعی راستہ ملتا ہے، واقعی سچ کی جیت ہوتی ہے، واقعی جو بندہ سچ بولتا ہے ترقی کرتا ہے، واقعی جو بندہ نیک ہے دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پاتا ہے، واقعی جو حلال کماتا ہے یا دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، واقعی جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، حقیقت کے اندر وہی حقیقی مسلمان اور انسان ہے۔ یہ ساری چیزیں جب کلیئر نہ ہوں تو بندے کو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو، مولوی بننے لگے ہو، بندہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان پھر وہ نمازیں، روزہ، سارے وہ نیکی سارا کچھ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ اس کو بتاتا ہے بھئی یہ راستہ بند ہے، آپ جاؤ گے راستہ نہیں ملے گا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بند نہیں ہے، تم قریب تو جاؤ۔ دیکھو پھر راستہ کیسے کھلتا ہے، پھر آسانیاں پیدا کیسی ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی کیسی ہیں۔ تم جاؤ تو صحیح، لیکن ہم ڈر جاتے۔ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ ہم اگر اسلام اور دین کو مکمل فالو کریں گے، چلیں گے، تو ہماری دنیا بھی نہیں رہے گی، آخرت بھی نہیں رہے گی۔ اور گمراہ معاشرہ انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ راستے مسدود ہیں، بند ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے جاؤ دیکھو۔ جب جاؤ گے تو دیکھو گے ایک بندہ آگ کے اندر بھی بیٹھا ہے، لیکن آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے گرم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے تھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا بنا دیا؟ گلزار، یعنی کہ ٹھنڈا بنایا، گلزار یعنی باغ ایسا، یعنی ایسی ٹھنڈک تھی، نہ سردی تھی نہ گرمی تھی، انسان کے جسم کے مطابق تھی۔ تو اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین کر لے، یہ یقین ہر شک کو توڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا سمجھدار ترین انسان، یقین کا مقابلہ، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے اندر شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو۔ مسلمان اپنے دل دماغ میں ایک بات بٹھا لے، بس زندگی میں مسلمان یہ سوچے بات سچ ہے یا جھوٹ، اس کا وہ رزلٹ نکال لے۔ اگر ہے سچ تو پھر جو نقصان ہوتا ہے ہونے دو، کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دو، زمین الٹی ہو جاتی ہے ہو جائے، آسمان نیچے آ جاتا ہے ہو جائے، لیکن بندہ سچ کا ساتھ نہ چھوڑا۔
بندہ پہلے سوچ سمجھ لے سچ ہے یا جھوٹ ہے، بس اگر ہے سچ تو بندہ اس کا ساتھ ہرگز، نقصان ہوتا ہے، دنیا جاتی ہے، مال جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، صحت جاتی ہے، جوانی جاتی ہے، کچھ بھی جاتا ہے، سچ کا ساتھ نہ چھوڑے، وہ حقیقی مسلمان ہے۔ جو مسلمان دیکھتا ہے نا بھی ہے تو سچ، لیکن مال جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، خون ہوگا، پسینہ بہانا پڑے گا، بیٹے جاتے ہیں، مال دولت وقت ٹائم ہے جی، جوانی سارا، تو پھر یہ نہیں جانا چاہیے، لیکن ملے مجھے جنت الفردوس، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو بندہ لگاتا ہے وہی پاتا ہے، جو لگائے گا کچھ نہیں وہ پائے گا بھی کچھ نہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو کہنے لگی، ان کے جو سردار اور پنڈت اور پوپ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے یا پھر ایسے ہمارے جیسے بن جائیں۔ آج کا معاشرہ بھی یہی کہتا ہے مسلمان کو بھی، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہو، تمہیں کوئی کچھ، جو ہی آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، انسانوں کی خواہش کے اوپر پھر جو ہے ضرب پڑتی ہے۔ ایک بندے کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ ڈنڈی مارتا ہے، آپ بھی مارتے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، کہیں جا کر آپ قرآن پڑھتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، بھی یہ ڈنڈی مارنا چھوڑو، غلط کام ہے۔ اب ساتھ والا کہے گا، آپ اس کو کہیں گے یہ غلط کام ہے چھوڑ دیں، وہ کہے گا نہیں، وہ آپ کو لمبی لسٹ دے گا، یہ ہمارا دیکھو کاروبار کہاں سے چلا، ہمارے کتنے ساتھی ہیں جاننے والے، بزنس بیٹھ جائے گا، یہ کر جائے گا، وہ فلاں 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 فلاں، وہ پتہ ایسے جال بنتا ہے آدمی، اور رزلٹ یہ نکالتا ہے کہ اس جھوٹ سے نکلنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ لیکن ایمان کہتا ہے جو کچھ جاتا ہے جانے دو، جس ذات نے جھوٹ کی وجہ سے دیا سچ کی وجہ سے نہیں دے گا، ہیں جی، اور جس ذات نے پہلے دیا اب نہیں دے گا۔ اچھا بالفرض نہ دے، بالفرض سچ بولنے سے نہ ملے رزق اتنا جتنا پہلے تھا، تو کیا مطلب کہ مسلمان سچ بول کے نقصان میں رہ جائے، نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، پھر بھی فائدے میں ہے۔ سچ بول کے دنیا نہ ملے پھر بھی فائدہ ہے، کس کا؟ آخرت تو ہے نا، لیکن یہاں جھوٹ بول کے دنیا مل گئی، آخرت تو گئی نا ہاتھ سے۔ یہ انسان دنیا پہ سوچ لے کہ مجھے لینا کیا ہے، سچ بول کے دنیا نہیں بھی ملی، صبر کر لو، آخرت تو ہے نا بندے کی۔ بندہ سوچتا ہے بھی مرنے کے بعد تو سکون ہوگا، یا یہاں بھی جوتے کھانے آگے بھی مسئلہ گڑبڑ، ایسا نہیں۔ مسلمان جب یہ سوچتا ہے نا آخرت جو ہے، آنے والی جو زندگی وہ پرسکون ہوگی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے میں نے غلط کام نہیں کیا، یہاں نہیں ملا تو ٹھیک ہے نا، صحیح، آخرت تو ہے نا۔ لیکن جب آخرت پر یقین ہوتا ہے نا مسلمان کو، پھر وہ ٹیڑھے کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر وہ قوم جو ہے وہ کہنے لگی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہم آپ کو قتل کر دیں گے، یا ایسا مسئلہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، پھر ایک اور فائدہ جو ہے وہ یہ کہ شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی جو حلال تھوڑا ملتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس حرام سے جو بہت زیادہ ہے۔ جو حلال تمہیں تھوڑا ملتا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے اس حرام سے جو کثرت میں ہے، جس کی تعداد بہت زیادہ۔ شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا مطلب یعنی سچ بولنے کی وجہ سے بندے کو ملیں 10 ریال اور جھوٹ کی وجہ سے ملیں 100 ریال، تو کتنا گنتی میں کون زیادہ ہے؟ 100 زیادہ جھوٹ ہے۔ بندہ دیکھتا ہے یار گنتی 100 کی زیادہ اور 10 میں یہ بہتر کیسے ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے نا، آپ کو کم نظر آ رہی ہے، اس میں برکت ڈالنا، اس میں خیر ڈالنا وہ میرا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ تمہیں تو گنتی نظر آ رہی ہے نا، برکت کا تمہیں پتہ نہیں کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، جس طرح ہم پہلے بھی آپ کو مثال دی کہ برکت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی بندہ 100 روپیہ رکھے، صبح اٹھے دیکھے تو 10 بن جائے، 1000 ریال بن جائے۔ برکت یہ نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ میں نے 100 ریال کمایا اور اس میں سے 50 بچ گئے،
50 میری ضروریات مہینے کی پوری ہو گئیں، نہ میں مریض بنا، نہ میرے اخراجات، نہ غرامے، نہ چٹیاں، نہ دوسرے مسائل، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اخراجات بھی ہو گئے، 50 بچ بھی گئے، اور بچے بھی صحت مند ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، یہ برکت ہے۔ مثلا آپ دیکھیں بکری ہے، بکری جو ہے وہ کتنا پھل دیتی ہے؟ بکری کتنا پھل دیتی ہے؟ میکسیمم اب زیادہ سے زیادہ کر لیں 4 کر لیں، 5 کر لیں، اور ذبح کتنا ہوتی ہے؟ ذبح کتنا ہوتی ہے؟ بکری ذبح کتنا ہوتی ہے؟ شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہوٹلوں میں، ہیں جی گھروں میں، اور سوچتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں یہ ذبح نہیں ہوتی۔ اور جو کتا ہے وہ اس کا مادہ جانور کتنا بچے دیتا ہے؟ 12 سے 16 تک لے جائیں آپ، 12 سے، اچھا یہ ذبح ہوتا ہے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تعداد کس کی زیادہ ہے دنیا میں؟ یہ برکت ہے۔ حلال جانور میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ برکت رکھی۔ کتے کو آپ دیکھ دیں کہ اتنی 16 کی تعداد میں پیدا ہو رہا ہے، ہیں جی، تو کدھر ہے؟ نظر آتا ہے آپ کو؟ برکت نہیں۔ حلال جانور میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حلال میں برکت ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ گنتی 100 کی زیادہ ہے، یہ 10 ہیں، وہ تمہارے لیے 10 بہتر ہیں۔ 100 کھاؤ گے تو تمہاری صحت، تمہاری اولاد، تمہاری جوانی، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، اولاد، نسل، پوری نسل نافرمان بن جائے، اس حرام سے تم کیا کر سکتے ہو؟ وہی اولاد تمہاری پگڑی پر ہاتھ ڈال دے تو پھر 10 میں جو حلال کھاؤ گے، اولاد وہ جو کمائے گی وہ ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی۔ تو انسان کو نظر نہیں آتا، انسان کو نظر آتا ہے یہ 100 کی گنتی زیادہ اور 10 کی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ 10 بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے حکم کے مطابق وہ کمائے ہیں، وہ حلال ہے۔ تو شعیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ دے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ کہ شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلمان کو راستہ نہیں روکنا چاہیے، نہ حصی نہ مانوی، خیر کا راستہ رکاوٹ نہ بنے۔ مسلمان رکاوٹ، ہم مسلمان رکاوٹ بنتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خیر کا کام امت کے لیے بہتر ہے، مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، یا اس علاقے میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے خیر کا کام ہے۔ میری دشمنی ذاتی ہے، میں ذاتیات تک رکھوں، اس میں رکاوٹ، لیکن ہم ڈال دیتے ہیں۔ اچھا میری مسجد میں 10 آدمی، اس کی 100 آدمی، جھگڑا شروع، ہاں جی، مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حصی بھی مانوی بھی۔ حصی کا مطلب یہ کہ راستے میں بیٹھ کے لوگوں سے پیسے مت چھینو، ہیں جی، پسٹل دکھا کے چل بھی جو کچھ ہے نکال۔ اور مانوی یعنی خیر کے اندر رکاوٹ مت بنو۔ اور خیر جو ہے وہ اتنی بہترین چیز ہے مسلمان کے لیے۔ اللہ رب العزت ایک مسلمان کی جو ادنا سے ادنا نیکی بھی ہے نا، اللہ رب العزت اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ ہو دل سے۔ چھوٹا کام ہے، خیر کا ہے نا، خلوص سے کیا، محبت سے کیا، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ ایک مسلمان چھوٹی نیکی کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس نیکی کو، اس خرچ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، ایستا ایستا بڑھاتے رہتے اوت پہاڑ بن جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اس نیکی کو، لیکن خیر ہے نا، اچھا کام ہے، خلوص سے کیا، اللہ رب العزت کو وہ کام بڑا پسند ہے۔ جو مسلمان اسلام اور مسلمانوں کے لیے چھوٹے سے چھوٹا خیر کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ جو ذات کے لیے جیتا ہے، اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے گھر کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی اتنی قدر نہیں جتنا اس مسلمان کی قدر ہے جو اسلام کے لیے جیتا ہے یا مسلمانوں کے لیے جیتا ہے۔ اس کی قدر و منزلت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے آپ ساتھیوں کو پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک آدمی نے جنت کے اندر موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ خوشی کی وجہ سے کلا بازیاں کھا رہا، اس کی جنت اس کو ملی، لیکن کس کام سے؟ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ راستے میں
ایک درخت تھا، مسلمان وہاں سے گزرتے ان کو اذیت تکلیف پہنچتی تھی، میں نے اس درخت کی وہ ٹہنی کاٹ دی جس ٹہنی کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ مجھے جنت دے دی، ٹہنی کاٹی مسلمانوں کے راستے سے، اور ہم خود مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ، تو دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا گھمبیر ہو جائے گا، مسلم سے نفرت اور اس کے خیر کے کام میں کیا کرنا، رکاوٹ، اور اس کے لیے مسائل کھڑے کرنا، حالانکہ مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ اس کے مسائل کو حل کرنا۔ آگے چلیں جی، پھر آخری شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اصلاح کرے معاشرے کی، لیکن استطاعت اور طاقت کے مطابق۔ بندہ معاشرے کی اصلاح کرنے لگا ہے یا کسی کی، پہلے اس کے پاس طاقت تو ہو، یعنی جو علم چاہیے وہ ہو، جو استعداد چاہیے وہ ہو، جو زبان کا تکلم اور بولنا وہ چاہیے، سمجھداری چاہیے، عقل چاہیے، سمجھنا چاہیے اسلام دے، پھر جا کے کیا کرے، اصلاح کا کام۔ اور وہ بھی اگر کسی کو سمجھانا ہے، دیکھے کہ اگر میرے اندر استطاعت سمجھانے، وہ ساری فتق اللہ مستطاعتم، یہ اس چیز کو بہترین طریقے سے مسلمان کو سمجھنا ہے۔ آخری جو بات ہے وہ بات بڑی سمجھنے والی، شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا نا، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا، تو شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي، اے میری قوم میں اپنے رب کا پیغام تمہیں دے چکا ہوں، وہ مختلف طریقوں سے اور مختلف گناہ اور گمراہیاں ہر ایک چیز کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، اپنے رب کا پیغام تمہیں وہ پہنچ چکا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کھڑے ہو کر بات سارا بول دیا بھی اللہ کا پیغام یہ، بلکہ علیحدہ میں، ایک میں، گروہ میں، اکٹھے میں، علیحدگی میں، سب سے نصیحت کر کے بھی میں تم سے لیتا بھی کچھ نہیں، میں امین بھی ہوں، میں جھوٹا بھی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں نبی اور رسول ہوں، تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ بتوں کو چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، یہ نصیحت بھی میں نے تمہیں کر دی۔ فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب یہ الفاظ سنیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جس کو میں نے سارا پیغام اور نصیحت کر دی، میں ان پر افسوس نہیں کرتا۔ اس قوم پہ عذاب نازل ہوا، قوم عذاب کے اندر مبتلا ہوئی، پیغمبر اور نبی اور رسول کہتا ہے کہ میں اس قوم پر افسوس، یہ اصول اور قانون ہے مسلمان کے لیے۔ مسلمان اپنے دوست کو، اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، چھوٹے کو بڑے کو سمجھاتا ہے، سمجھائے ہر طریقے سے، جب بات سمجھ نہ آئے تو پھر چھوڑ دے بھی، جاؤ، اگر تمہیں جنت دیکھنی ہے دنیا میں دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنی ہے کرو، عیاشیاں کرنی ہیں تو کرو، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، میں نے سمجھایا بھی اچھے طریقے سے، ماں کے ذریعے، باپ کے ذریعے، بہن کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، ہر طریقہ تو میں نے استعمال کیا کہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو، نہ چھوڑے تو پھر افسوس کرنے کی ضرورت، پھر افسوس کی ضرورت نہیں۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، ہمارا اگر چھوٹا بڑا سمجھاتے 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 کہیں پکڑا گیا، پولیس میں آ گیا، اب اس کو چھڑواؤ جی، کیوں؟ ہمارا ہے بھی، ہمارا جو ہے غلط کام کیا نا اس نے، سمجھاتے رہے کیوں کرتا ہے؟ تو یعنی ہم مسلمان اپنے ایک تو ہوتی ہے خطا کا مطلب ہے کبھی کبھی انسان سے ہو جاتا ہے، معافی معذرت، ایک ہے جرم، یعنی جرم جی یہ ہے کہ بندہ بار بار کرتا 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 ہٹتا ہی نہیں اس کام سے، تو بندے کو کیا کرنا ہے بھی، قالوا سلاما، یہ اصول اور ضابطہ قانون ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، یعنی دوستی ہے، یعنی دوستی میں بندہ دیکھتا ہے بھی، بندہ سمجھاتا ہے یار اچھے کام ہے، یہ کرو یہ کرو، نہیں کرتے، کیا دوستی قبر تک جائے گی؟ غلط ہے چھوڑ دو،
ضرورت نہیں ہے ایسے دوستوں کی جو جہنم کا راستہ بن جائے، ضرورت نہیں ایسے رشتہ داری کی جو رشتہ داری مجھے جہنم کے راستے پہ ڈال دے۔ ایک پیغمبر اور نبی اور رسول کہتا ہے کہ میں کیسے ان پر افسوس کروں یا میں کیوں کروں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے ان کو سارا اللہ کا پیغام بھی دے دیا اور نصیحت بھی کر دی، سمجھا بھی دیا، سارا کچھ بتایا، اب اللہ کا عذاب تو آئے گا ان کے اوپر۔ اور یہی اصول ضابطہ قانون ہے، والدین بھی یہی کرتے ہیں، سمجھاتے اولاد جب نہیں سمجھتی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس نسل اور قوم کے اوپر بڑوں کا ہاتھ نہ ہو وہ برباد ہو جاتی ہے، بچتی نہیں ہے۔ جس قوم اور نسل پر بڑوں کا ہاتھ نہ ہو وہ قوم بچتی۔ مثلا اگر کسی کی اولاد ہے، نوجوان ہے، آپ اس کو روکنا ٹوکنا چھوڑ دیں، دیکھیں کہ اس کی بربادی کس طرح ہوتی ہے۔ کیونکہ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو پتہ ہے زندگی انہوں نے گزاری ہوئی ہے، اچھے اور برے، اور زندگی دنیا کے جو حالات ہیں وہ ان سے گزر چکے، ان کو تجربات ہیں، وہ اچھا اور برا سمجھتے ہیں اور روکتے اور ٹوکتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ تربیت کا معنی سمجھتے ہیں؟ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت یہ ہوتی ہے کہ یعنی آپ جس طرح پودا ہوتا ہے نا، پودا اس کو آپ جو ہے زمین میں ڈالتے ہیں، بیج سے ایک کومپل نکلتی ہے، اب وہاں سے مالی اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گرمی، سردی، پانی، خوراک اور جو خود رو پودے ان کو نکالنا، مٹی کو یعنی نرم کرنا، اس کا سارا کچھ مالی جب تک درخت نہیں بنتا اس وقت تک مالی اس کی کیا کرتا ہے؟ یہ تربیت ہے۔ اور یہ اسلام ہمیں سمجھاتا ہے اپنی نسلوں کی تربیت مطلب ان کی دیکھ بھال کرو، روکو ٹوکو، ان کو سمجھاؤ، اپنے خالق کی طرف اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان پر افسوس نہیں کروں گا، ان پر عذاب آیا۔ اور شعیب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ جب کسی قوم اور نسل اور فرد کسی بندے کو آپ سمجھا دیتے ہیں، اچھے طریقے سے لگے رہتے ہیں، نہیں سمجھتا چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ آپ پھر اس کا ساتھ دیں، گناہ بھی کر رہے ہیں پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔